السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ عید کے بعد عمران خان کے جو ذائچہ ہے یا سٹارز ہیں یا ان کی پلانٹری جو پوزیشن ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں، کیونکہ ایک تو پارٹی میں اردو کی جو بھاگ دوڑ ہے نا وہ بڑا ذرا بڑھ گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹ چکے ہیں، اب ایک گروپ متحرک ہے جو چاہتا ہے سہیل افریدی کو ہٹا کر واپس ان کو بنایا جائے، اور اس پہ فیصل کریم کنڈی جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے، ایون انہوں نے وفاق سے بھی کہہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، جن کی پیپلز پارٹی اتحادی ہے، کہ خیبر پختونخوا کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کیے جائیں۔ اب اس گہما گہمی میں مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے اور شاید کچھ کیسز کی سنوائی کی بات بھی ہو رہی ہے، تو یہ سارا کل ملا کر کیا ہونے جا رہا ہے اور عمران خان جیل سے کب باہر آ رہے ہیں، یہ ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے۔ الحمدللہ۔ سر عمران خان عید کے بعد جو ہے جی کوئی ہے ریلیف؟ سر، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا، جیسے کہ وقتی طور کے اوپر آپ کو جب جو حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے، تو آپ کو ماضی کے پروگرامز ہمارے یاد ہوں گے جو کہ ہم پروگرام کر رہے تھے، اور اس بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی جلدی عنقریب جو ہے ایک سازشی اور کچھ کسی طور کے اوپر یوں سمجھیں کہ کرپشن کے سکینڈلز، ان کا الزامات جو ہے یہ کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی طور کے اوپر افریدی صاحب کے اوپر لگایا جائے گا، اور وہ سازشوں کا بازار گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں گے جن کو اس کا فائدہ دیا جائے گا۔ تو یہی صورتحال کسی طور کے اوپر پی ٹی آئی کی آپسی تنازعات کے شکل میں چل رہی ہے، اور اسی وجہ سے افریدی صاحب بھی آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو اب نظر آ رہے ہیں، اور تھوڑا سا مولڈ ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں اڈیالہ کے باہر دھرنے کی طرف بھی، کہ آپ کو اس دھرنے میں بھی وہ لائیو ان کے سوشل پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں، پھر وہاں پہ نہ صرف وہ بلکہ برسٹر گوہر صاحب بھی وہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو کسی طور کے اوپر یہ اب کلیریفائی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پارٹی میکنگ کے علاوہ، مزید اختلافات کے علاوہ، جو وقتی طور کے اوپر چیزیں اب کسی لحاظ سے بیانات آ رہے ہیں، عنقریب آپ کو جو ہے وہ سکینڈلز بھی اب سامنے آنا شروع ہوں گے۔ نہ صرف سکینڈلز آئیں گے بلکہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر الزامات لگنا شروع ہوں گے، اور پی ٹی آئی میں مزید اور زیادہ دڑانیں آپس کی قیادت میں بڑھیں گی۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو خان صاحب کی جو عملی طور کے اوپر کسی طور پہ رہائی کی طرف چیزیں جاری تھیں، کسی طور کے اوپر چیزیں بہتری کی طرف جاری تھیں، یہ اس کو کسی طور کے اوپر روکنے کی طرف معاملات لے کے جائے جائیں گے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی عدالتی طور کے اوپر کچھ کارروائیاں جو ہیں وہ خان صاحب کی فیور میں ہونا شروع ہوں گی، جس میں آپ کو اگلے آنے والا جو اسلامی سال ہے، جو کہ اوبیسلی 17 جون سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نیا اسلامی سال خان صاحب کے لیے کچھ نئی ریلیف لے کے آئے گا۔ اس میں چیزیں تھوڑا سا ان کے لیے ذہنی طور پہ بھی، قید کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا بہتر کر دی جائیں گی۔ سیکنڈلی طور کے اوپر صرف اس میں ریلیف ہوگا، اس میں کوئی آزادی نہیں ہوگی، اس میں کوئی آپ سمجھیں کہ پابندیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، کسی بھی طور کے اوپر ان کو بالکل کھلا نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح مرضی بیانات دیں، اور جس طرح آپ کو 2 سال کے عرصے میں بہت سارے ایسے بیانات کورٹ کے اندر سے، عدالت کے اندر سے اور جیل کے اندر سے آپ کو خان صاحب کے ملے ہیں، ان میں 20% ان کے اپنے ہیں، باقی 80% وہ بیانات تھے جو کہ کسی بھی طور کے اوپر ایک خاص امیج بلڈنگ کے طور کے اوپر کروائے گئے۔ اب وہ کیوں کروائے گئے، کس کے ذریعے کروائے گئے، یہ کہانیاں انشاءاللہ بڑی عنقریب جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جوپٹر جو ہے وہ منتھ آف جون میں 2 تاریخ کو اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہو رہا ہے۔ جوپٹر کا ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہونا چیزوں کو کسی طور کے اوپر تھوڑا سا مزید تھمنے کی طرف لے کے جائے گا، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اور لوکل پالیٹکس میں بھی۔ تو اس لحاظ سے چیزیں آپ کو جون، جولائی، اگست میں بہت اچھے انداز میں خان صاحب کے لیے ریلیف کی شکل میں آ جائیں گی۔ اب سیاسی طور کے اوپر ان کا کردار دیکھیں تو وہ تو فوری طور پہ کوئی ایکٹیو یا متحرک نہیں ہے کہ ان کو سیاست کی آزادی دے دی جائے، سیاست میں کسی طور کے اوپر حصہ دینے کی باتیں کی جائیں، یا کوئی ایسی ڈیل کروا دی جائے کہ جس میں یہ الیکشن سے پہلے کوئی ری الیکشن کی طرف چیزیں دیکھیں، ان کے فیور میں کر دی جائے، تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ قطعی طور کے اوپر ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ الیکشن 2029 میں ہی ہوگی؟ الیکشن 2029 سے تھوڑا سا پہلے ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ 2027 اپریل میں جا کے ڈیبلیٹیڈ ہو رہا ہے۔ سیٹرن نے جب ڈیبلیٹیڈ ہونا ہے تو یہ سیٹرن کا تعلق ہے سیاست سے اور پاکستان کے ذائچے میں ایسے افراد سے جو کہ حکومتی عہدوں کے اوپر براجمان ہوتے ہیں یا حکومتی حلقوں کو کسی طور کے اوپر لیڈ کر کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب سیٹرن پاکستان کے ذائچے میں اپنے ڈیبلیٹیڈ ہاؤس میں جائے گا تو پاکستان کی سیاست کا ایک نیا رخ آپ کو اپریل 2027 کے بعد سے دیکھنے کو ملے گا۔
اور وہ ایسا رخ ہوگا جو کہ ابھی وقتی طور کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں گما بھی نہیں کر پا رہے. اچھا آپ کو کافی حد تک جو ہے صدارتی سسٹم جو ہے اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے پہلے فعال ہوتا ہوا نظر آئے گا, اچھا کہ جس میں اختیارات کافی حد تک جو ہیں دوبارہ سے پھر, جیسے زرداری صاحب ایک دفعہ پہلے جب صدر بنے تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے, اور اس کے بعد راجہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے تھے, اس ٹائم کے اوپر بھی بہت سارے اختیارات شفٹ کر دیے گئے تھے صدر کی طرف. صدر کی طرف. دوبارہ سے ابھی پھر جب یہ سیٹرن نے اپریل میں اپنے ڈیبلیٹیڈ پوزیشن پہ آنا ہے, تو پاکستانی سیاست میں آپ کو اختیارات کی منتقلی اور اختیارات کو کسی طور پہ لمٹ کر کے دوسری طرف موو کرنے کا عمل, یہ آپ کو جا کے اگلے سال میں بڑی تیزی سے نظر آئے گا. اگر آپ یہ پروڈکشن کر رہے ہیں کہ صدارتی سسٹم ہونے جا رہا ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر صدر بھی یہ نہیں ہوں گے. obviously صدر بھی یہ نہیں ہوں گے, اور یہ صدارتی سسٹم نہیں ہوگا. صدر کو اختیارات بہت زیادہ دے دیے جائیں گے. اچھا وزیر اعظم کے پاس بھی اختیارات ہوں گے, لیکن کلی اختیارات نہیں ہوں گے. پریزیڈنشل اختیارات مزید بڑھا دیے جائیں گے. انڈین فلم کا فائنل ڈائلاگ ہے, ٹھاکر تو گیو, تو یہاں میں کہوں گا زرداری صاحب تو گیو. تو فائنل جو ہے نا ڈیسیژن میکنگ اور اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو پھر پریزیڈنٹ کی طرف سے آئے گی. تو یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے, یہ تو ہو جائے گی. ہموار ہونے جا رہی ہے صدارتی سسٹم کی. 28ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ تو ہر لحاظ سے اس سے پاس ہونا ہے. وہ تو ہونا ہے, لیکن اسی میں کیا اور وہ چیز بھی آ رہی اسی ہے؟ میں ہی وہ چیز بھی ہوگی آئین میں ہی, کیونکہ بنیاد جو رکھ بھی دی چیز جائے گی. کی جائے گی پاکستان میں آئین میں ترمیم کے علاوہ آپ ڈائریکٹلی طور کے اوپر کچھ نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے, وہ تو ماشاءاللہ کیونکہ ہے. 73 کے آئین میں جو چیز ایک شق کے طور کے اوپر رکھ دی گئی ہے کہ اس آئین کو چھوڑ کے جو نیا آئین بنائے گا یا آئین سے ہٹ کے کچھ بھی کرے گا تو وہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ غدار ہوگا. تو جو چیز پاکستان کے آئین میں موجود ہے چیزیں اس کے مطابق ہی ہیں. تو 28ویں ترمیم لانے کا مقصد بھی آپ یوں سمجھیے کہ باقی ساری چیزیں صرف ایڈ آن کی گئی ہیں. جیسے کہ ہم کسی بھی ڈلیوری کے لیے یا کسی بھی کوئی ہم جو ہے وہ کسی فاسٹ فوڈ چین کے پاس جاتے ہیں, تو انہوں نے سائڈ پہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سمپل یہ چیز چاہیے, اس میں آپ نے ایڈ آن بھی کرنا ہے. تو یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف ایڈ آن کی گئی ہیں 28ویں ترمیم کو ایک حتمی شکل دینے کے لیے. لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ, بنیادی مقصد جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کو کسی لحاظ سے جمہوری سسٹم سے سیکیورڈ کرنا ہے, جمہوری سسٹم کو کسی طور کے اوپر کنٹرولڈ کرنا ہے. اور جو بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ صرف جمہوریت کی عداوت کے, سازشوں کے, بکس کے یا ایک 1% شو کے نظر ہو جاتے ہیں. اس سسٹم میں عمران خان کی جگہ کیسے بنے گی؟ دیکھیے خان صاحب کی جگہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ بن رہی, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی جگہ بن ہی نہیں رہی. خان صاحب کی جگہ نہیں بن رہی, یہ صرف لوگوں کو ایک گمان ہے, صرف ایک دیوانے کا خواب ہے کہ خان صاحب کی جگہ کسی طور پہ بن جائے گی. خان صاحب کی جگہ قریب قریب جو ہے وہ نہیں بنتی نظر آ رہی. خان صاحب اگلے الیکشنز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو خان صاحب کو تب تک یہ ریلیف مل چکا ہوگا کہ خان صاحب پولیٹیکلی طور کے اوپر کسی لحاظ سے چیزوں کو ایکٹیو کرنا ہے. اپنی پارٹی کی قیادت یا اپنی پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ یا اپنے پارٹی کی پالیسی میکنگ یا اپنی پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے وہ خود سے تھوڑا سا سنبھال رہے ہوں, لیکن ایز اے کنگ میکر ہوں گے. خود سے وہ اب کنگ بن کے دوبارہ سے نہیں آتے ہوئے نظر آ رہے. تو چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کسی لحاظ سے اب جمہوری سسٹم سے نکل کے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جائیں گی, اور جس میں اختیارات کو کافی حد تک شفٹ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی با اثر اور ایسا شخص جو کہ گلوبلی طور کے اوپر ریپرزینٹڈ بھی ہو پاکستان کا, وہ شخص پھر آپ کو صدارت کی کرسی کے اوپر اگلے الیکشنز کے قریب قریب جو ہے وہ فائز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, یہ تو پھر پورا سسٹم ہی جمہوریت ہی, تو مجھے تو کوئی بہرحال سمجھ نہیں لگ رہی. بہرحال سمجھ لگ رہی ہے, بہرحال میں سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. لیکن پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی, رزسٹ نہیں کرے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی جس صوبے میں کھڑی ہے وہ صوبے میں تو کھڑی رہے گی. اچھا, پیپلز پارٹی کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک صوبائی سیاست کے طور پہ ہے. اسی طرح نون لیگ کی جو پالیٹکس ہے اس کو بھی 92 کے الیکشن کے بعد سے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس کو تمام تر ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے صوبائی سیاست کے طور پر. تو صوبائی سیاست والا جو معاملہ ہے وہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. صوبائی سیاست والا معاملہ ختم نہیں ہوگا. لیکن 28ویں ترامیم کی جو شکیں آپ کے پاس ابھی فائنلی تو نہیں آئیں, لیکن جس حد تک بھی چیزیں کسی طور پہ اوپن ہوئی ہیں, بہت سارے سینئر صحافیوں کی مرہون منت یا ان کی طرف سے کسی طور کے اوپر جو پریڈکشنز کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں اس میں ایڈ آن ہیں, اس میں صوبائی اختیارات اسپیشلی طور کے اوپر سندھ کے صوبے کے اور ڈائریکٹلی طور کے اوپر
کراچی کے شہر کے اختیارات جو ہیں وہ وفاق کی وفاق طرف کے پاس منتقل ہوں گے، وہ اختیارات جو ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوں گے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر پھر ایک بہت بڑا معاملہ جو کہ بہت سالوں سے پینڈنگ چلا رہا ہے، اور وہ ہے گوادر پورٹ کے حساب سے۔ تو گوادر میں بھی دوبارہ سے امن و امان کو قائم کرنا، پھر گوادر کو کسی طور گوادر کے بھی اوپر وفاق سے ریلیٹ ہو جائے گا۔ گوادر بھی وفاق سے ریلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ جس لحاظ سے گوادر اپنے سہانے خواب دیکھتا چلا آیا ہے کہ وہاں پہ اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی، پورٹس ہوں گی، شپس آئیں گی، سوسائٹیز کاٹی گئی تھی، باقی سارے معاملات ہوئے تھے۔ اب جب گوادر کا ایئرپورٹ بھی فعال ہے اور ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے، اس کے بعد جو حالات یہاں پہ بحر حمز پہ چل رہے ہیں، تو آپ کو انٹرنیشنلی طور کے اوپر جو ٹریڈ ہے وہ اب چائنا کی طرف سے بھی اور بہت سارے دیگر ممالک کی طرف سے بھی شفٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی گوادر سائڈ پہ۔ تو گوادر کا فیوچر جو ہے وہ آپ کو 2029 کے بعد بہت زیادہ روشن نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ، نون کے پاس پنجاب اور پی ٹی آئی کے پاس کے پی، لیکن کے پی میں جو پی ٹی آئی ہوگی وہ کون سی فارم میں ہوگی؟ وہ فارم ہوگا اختلافات والا، اور اس میں دوبارہ سے پھر فارورڈ بلاک کوئی اور لوگ فارورڈ بلاک بھی بنے گا، اور اس میں اگلے الیکشنز میں آپ کو جے یو آئی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو متحرک نظر آئے گی۔ اچھا، اور جے یو آئی کی طرف سے کچھ ایسے نئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے مقابلے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کا جو بانی ہے ان کے مقابلے میں ہوں گے۔ تو وہ چیز آپ کو فیوچر میں کے پی کے کی پالیٹکس میں نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو چینج ہوتی نظر آئے گی کہ کسی لحاظ سے اگلے الیکشنز کے قریب یا اس سے فوراً پہلے آپ کو پی ٹی آئی کا ہولڈ جو ہے وہ کے پی کے میں ختم ہوتا ہوا نظر آئے، اور دوبارہ سے پھر چیزیں جو ہیں وہ جے یو آئی کی طرف ٹرانسفر کر دی جائیں۔ سیکنڈلی طور کے اوپر صوبائی گورنمنٹ تو ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن مین پورے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ پاکستان کا جو بنیادی چارٹ ہے وہ ہمیشہ ایک ہی پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، اور وہی پارٹی پاکستان کی بنیادی سیاست کو لیڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے میں نے تو جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بنیادی سیاسی جو نظام ہے نا، سسٹم، یہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ بہتری کی طرف جائے گا یا پھر اس کے بنیادی ڈھانچوں میں کچھ بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے 1 یونٹ کا تجربہ بھی بھٹو کے دور میں ہم کر چکے ہیں، فیڈریشن کا بھی، اس کا ایوب صاحب بھی بڑے تجربے کر چکے ہیں، ماضی میں بہت سارے تجربے، ایون مشرف نے بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے تھے۔ خیر قائد نے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے، تو یہاں اسلام کے تجربے کرنے کی بجائے کچھ اور تجربے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، کہ پاکستان ہمیشہ زندہ اور پائندہ باد رہے، اور ہم قوم ساری پاکستانی یہاں پہ سلامت رہے اور متحد رہیں۔ اور اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، کوئی ذہنی الجھن ہے، فیملی پریشانی ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کاروبار، فیوچر، کیریئر کے سفر کے بارے میں کوئی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ڈائریکشن نہیں مل رہی، تو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ سید مصور علی زنجانی صاحب کا نمبر ہے۔ آپ ان سے براہ راست بات کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔